ایسا آئے گا کہ آپ کے ہاں گناہ سے شرم، خجالت، آپ کو اس پر شرمندگی، آپ کو اس پر کوئی فکر ہو، آپ کے ہاں وہ چیز پیدا نہیں ہوگی، آپ کے اندر وہ چیز باقی نہیں رہ جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، تقویٰ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے نبی بھیجے، آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کی وصیت کی کہ تم جا کر کے اپنی قوم و امت کو تقویٰ کی کیا کرنا، تعلیم دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جن کو کتاب دی، جو صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، ان نبیوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی ہے۔ اور اے نبی، اے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی اسی بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم و امت کو، اپنے ماننے والوں کو، لوگوں کو تقویٰ کی کیا کریں، تعلیم دیں۔ گویا قرآن مجید کا مطالعہ اگر آپ کریں گے اور احادیث رسول کو آپ پڑھیں گے تو پتہ جو چیز آپ کے سامنے آئے گی، جو کھل کر کے سامنے آئے گی، وہ یہی کہ تمام انبیاء کی دعوت اور ان کی تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم و امت کو کیا کیا ہے، تقویٰ کی تعلیم دی ہے اور تقویٰ کی طرف ابھارا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتقون۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی بات کی وصیت ہو رہی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو اسی بات کی وصیت ہو رہی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو اسی بات کی وصیت ہو رہی ہے، شعیب علیہ السلام کو، غرض ہے کہ جتنے نبی آئے ان کے بارے میں قرآن مجید کا مطالعہ آپ کریں گے تو بات جو کھل کر کے سامنے آئے گی وہ یہی کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے امتیوں کو، جو لوگ ان کی دعوت پر ایمان لائے، انہوں نے ان کو کس بات کی تعلیم دی، تقویٰ کی تعلیم دی۔ میرے بھائی اور دوستو، آخری نبی، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری تقویٰ سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو تقویٰ کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو تقویٰ کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لشکر کو روانہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے کیا کرنا، ڈرتے رہنا۔ اس لیے کہ اگر یہ صفت انسان کے ہاں سے ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ کا خوف جب ختم ہو جائے گا تو انسان جو ہے کیا ہو جائے گا، گناہ میں جری ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے میں کیا ہو جائے گا، اسے کوئی جھجک نہیں ہوگی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ صحابی رسول ہیں نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا بعث امیرا علی سریۃ او جیش اوصاہ بتقوی اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے، کوئی سریہ اس سے چھوٹا جب لشکر اس پر کوئی امیر بنا کر کے بھیجتے تو ان کو اسی بات کی وصیت کرتے تھے کہ اللہ کا تقویٰ تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف اور احساس تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ صفت اگر ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان نہ تو اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرے گا، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ ظلم کرے گا، نہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ظلم کرے گا، نہ انسان اپنے کام کے کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی وہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ جمرہ کے پاس کھڑے ہیں اور آپ نے اللہ کا حمد بیان کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی، اور آپ نے اس کے بعد امت اسلام کو تقویٰ کی نصیحت کی۔ آپ نے کس بات کی نصیحت کی؟ تقویٰ کی نصیحت کی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ واری دن جو جمعہ کا آتا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی تینوں آیات کی تلاوت کرتے تھے جن کی تلاوت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں آیات کو جمعہ کے ہر خطبے میں کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ ان تینوں آیتوں کی شروعات تقویٰ سے ہو رہی ہے۔ جو بات بنیادی طور پر مشترک ہے ان تینوں آیتوں، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہر جمعہ کے خطبے میں اپنی امت کو تقویٰ کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہنے کی کیا کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں،
آپ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی انہی تینوں آیتوں کو کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ ساتھی، ہمارے یہ شاگرد، ہمارے احباب یہ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیے قرآن مجید کے اندر ایسی آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے احکام اور مسائل کو بیان کیا۔ بات ہو رہی ہے نکاح کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ نکاح کے لیے ان احکام کو پر مشتمل آیتوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی جب بچہ اور بچی کی شادی ہوتی ہے، خطبہ نکاح ہوتا ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیتوں کو اختیار کرتے تھے جن میں تقویٰ کی کیا ہوتی تھی؟ تعلیم۔ سوال ہے کیوں؟ عام طور سے انسان شادی کے وقت، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد آدمی جس چیز کو بالائے طاق رکھتا ہے وہ تقویٰ، اللہ کا خوف ہے۔ کتنے لوگ ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ فلاں یہ رسم و رواج، شادی کے بیاہ کے یہ طریقے جو آپ اپنا رہے ہیں یہ غلط، کہتا ہے بھائی آج مولوی صاحب دین کی بات نہ کیجیے، آپ ذرا سی کیا ہے آسانی ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کوئی بھی چیز تقویٰ کے دائرے سے باہر ہو جائے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر، خلوت ہو، جلوت ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، آپ کام کر رہے ہو، ڈیوٹی میں ہو، بیوی کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، بزنس کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کہاں ہوا، آپ کو ہر حال میں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے ان اعمال کو جن کو آپ نے کیا ہے پوچھ گچھ کا خوف آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے، ایسی صورت میں آپ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے آپ کیا کریں گے؟ پرہیز کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے موقع پر آپ نے تقویٰ کی آیات کی تلاوت کی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کا یہ رشتہ دراصل اگر تقویٰ کی بنیاد پر نہ کیا جائے، تقویٰ کی بنیاد پر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ پیش نہ آئے، تو شادی اور کے جو حقوق ہیں، میاں بیوی کے جو آپسی ایک حقوق ہیں، ان حقوق کو صحیح معنی میں ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر تقویٰ کی دولت سے عورت محروم ہو گئی تو شوہر کے ساتھ خیانت کرے گی، گرچہ شوہر گھر بیٹھا ہوا ہو۔ اگر تقویٰ کی دولت سے شوہر محروم ہو جائے تو وہ بیوی کے ساتھ اپنے کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ گویا ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح معنی میں اسی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے جب ان کے یہاں صحیح معنی میں دل میں کیا ہوگا؟ تقویٰ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے موقع پر بھی امت اسلام کو جن آیات کی تلاوت کرتے تھے، جو نصیحت کرنا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تقویٰ کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، عام حالات میں بھی اگر کسی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتوں کی نصیحت کی ہے، آپ دیکھیں گے ذاتی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آپ صحابی کو تقویٰ کی نصیحت کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کس بات کی کہا کہ اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی کیا کر رہا ہوں؟ وصیت کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بات کی وصیت کی، وہ کس بات کی وصیت تھی؟ وہ تقویٰ کی وصیت تھی۔ بڑی مشہور حدیث ہے جس کو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملہ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستوں، اگر ان 3 جملوں کی تشریح کی جائے تو پورا خطبہ مکمل ہو جائے گا صحیح معنی میں۔ آپ دیکھیں کہ حدیث مختصر ہے، بہت چھوٹی سی ہے، 3 جملوں پر مشتمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 جملوں کے اندر کتنی باتیں کہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہ اے انسان ڈرتا رہا اللہ سے، اللہ کا خوف تجھے غالب ہونا چاہیے، حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو، جنگل میں ہو، بیابانے میں ہو، بند کمرے میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کفیل موجود ہے یا نہیں موجود ہے، ڈیوٹی پر بیٹھے ہو، کمپنی کا سامان تمہارے ساتھ ہے، گاڑی کمپنی کی ہے، یا آپ کہاں پر ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، کسی کے ساتھ آپ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ کا تقوی تمہارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟
موجود ہونا چاہیے، اور اگر یہی ختم ہوا تو پھر تم ظلم کر بیٹھو گے۔ دوسروں کے ساتھ چھوڑیے، دشمنوں کو چھوڑیے، دوستوں کے ساتھ ظلم چھوڑیے، خود اپنے نفس کے ساتھ تم کیا نا انصاف نہیں کر پاؤ گے، اپنے نفس کے ساتھ تم زیادتی کر بیٹھو گے، اپنے نفس کے ساتھ تم ظلم کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبعی السیئۃ الحسنۃ تمحها۔ بندہ جتنا بھی اللہ سے ڈرے، لیکن انسان ہے، کلو بنی، تمام چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن جب وہ اسلام لے آئے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں غالب آیا، تو جب اللہ کا خوف غالب آیا تو وہ تمام زندگی میں جسے کردار کہا جاتا ہے، جسے اخلاق کہا جاتا ہے، جسے دین کہا جاتا ہے، اس کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے اپنایا تو معاشرہ اور سماج کیا بن گیا؟ جنت نظیر بن گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، ریڈ لائٹ سے کیوں نہیں گزرتے ہیں؟ آپ کو ڈر ہے کسی بات کا؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کہ آپ کو مرور والا مخالفہ مارے گا۔ آپ اقامہ اپنا کیوں ٹائم چینج کرا لیتے ہیں؟ اس لیے کہ نظام ہے، سسٹم ہے، اور اس نظام کا آپ کو کیا ہے؟ ڈر ہے، اور آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرے اوپر پینالٹی آئے گی، غرامہ آئے گا۔ آپ ڈیوٹی پر کیوں پہنچتے ہیں؟ اپنے باس اور کمپنی کے ذمہ دار سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو خوف ہے۔ لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ آخر جنگل کے ویرانے میں، سمندر کے کنارے میں، بند کمرے میں، تاریک کمرے میں، جہاں کوئی نہیں، جہاں آپ ہیں، آپ کا گناہ سامنے کھڑا ہے، آپ اس گناہ کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن کون سی چیز ہے؟ ایک مومن اس گناہ سے نفرت کرتا ہے اور اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایک مومن کو اس چیز پر ابھارتی ہے؟ وہ دل کا تقویٰ ہے۔ اگر یہی تقویٰ ضائع ہو جائے تو پھر آپ جان لیجئے سماج اور معاشرہ کش ہو جائے گا اور فسادات ابل پڑیں گے۔ آج دنیا کے اندر اگر فساد ہے تو وہ اس وجہ سے ہے، قانون کی کمی نہیں، قانون کے رکھوالوں کی کمی نہیں۔ ایک قانون بنایا جاتا ہے، ایک گھوٹالے کی انکوائری ہوتی ہے، اور اس انکوائری کرنے والے کے پیچھے انکوائری کی جاتی ہے، سب کے سب چور ہوتے ہیں، اللہ کا خوف اور تقویٰ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے، سب مجرم ہوتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، جب اللہ کا خوف تھا، تقویٰ تھا سینوں میں، تو آپ اسلامی معاشرے کو دیکھیں۔ آپ کے سامنے میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی ہے، آپ نے نوکرانی کو آواز لگائی، بچی تھی، بکری کے ساتھ آنگن میں کھیل رہی تھی، سنا اس نے، نہیں آئی۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے آواز لگائی، ام المومنین گئیں، دیکھا کہ وہ کھیل رہی ہے، بکری سے آواز پہنچ رہی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو آواز پہنچ رہی ہے، پھر بھی اس کی گستاخی ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی بنیادوں پر غصہ آیا، آپ طیش میں آئے، آپ بچی کے سامنے گئے،